واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 66 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی جب بابا واپس آ گیا۔ روزی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ بابا نے بیوی کو بتایا کہ اسقف نے کہا ہے کہ آج ہی رات اس لڑکی کو پھر اسی جگہ لے جا کر دریا میں پھینک دیا جائے اور اس کے ہاتھ باندھ کر پھینکا جائے تاکہ یہ تیر کر نکل نہ سکے۔ بیوی نے بابا کو بتایا کہ لڑکی کے پاس زیورات ہیں جو اس نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ بابا نے کہا ہے کہ لڑکی کو فوراً تیار کرے، زیورات پہنا دے، اسے لے جانے والے آ گئے ہیں۔ بیوی اس کمرے میں جانے لگی جس میں روزی سوئی ہوئی تھی تو بابا نے کہا اسے فوراً جگا دو، ابھی جگا کر تیار کرتی ہوں۔ بیوی نے کہا اس نے تو نیل کی آغوش میں ہمیشہ کی نیند سو جانا ہے۔ بابا کی بیوی نے یہ الفاظ روزی کے کمرے میں داخل ہو کر کہے۔ اس وقت روزی جاگ اٹھی تھی اور اس نے یہ الفاظ سن لیے۔ یہ بوڑھی عورت روزی کو اٹھا کر تیار کرنے لگی تو روزی نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ بیوی کو بابا نے بتایا تھا کہ لڑکی کو صحیح بات نہیں بتانی، پھر بھی اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے روزی کو شک ہو گیا اور وہ بگڑ گئی۔ بابا کو بتایا گیا، وہ روزی کو بہلانے، پھسلانے اور ورغلانے کی جتن کرنے لگا۔ بابا کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بات کھل گئی کہ روزی کو قربانی کے لیے لیا جا رہا ہے تو یہ بات کسی سرکاری اہلکار یا افسر تک پہنچ جائے گی اور سب کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بابا آخر معمر اور جہاندیدہ آدمی تھا، اس نے شفقت اور فریب کاری کا حربہ استعمال کیا۔ اسے کہا کہ وہ زیورات نہ پہنے۔ روزی کہتی تھی کہ یہ زیورات وہ اپنے پاس رکھے گی ہی نہیں، نہ یہ اس کے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، روزی کو باہر لایا گیا۔ یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی کہ شب جو لڑکی ملی تھی اسے رات نیل میں قربانی کے لیے پھینکا گیا تھا اور آج رات اسے پھر پھینکا جائے گا۔ اس کا ڈوب مرنا لازم ہے ورنہ نیل ناراض ہو کر تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ لوگ روزی کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ اس قصبے کی ساری آبادی قبطی عیسائیوں کی تھی۔ صرف قبطی عیسائی لڑکی کی قربانی دیتے تھے اور روزی کو ایک مقدس اور متبرک لڑکی سمجھ کر دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو فریب کاری سے لے جایا جا رہا ہے۔ روزی کو باہر لائے تو لوگ اس کے ہاتھ یا کپڑے کو عقیدت سے چومنا یا چھونا چاہتے تھے۔ وہ آ گئی، کئی آوازیں اٹھی، قربانی والی لڑکی آ گئی۔ ایسی اور بھی بہت سی آوازیں تھی جو روزی کے کانوں میں پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے دھوکے سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ان دو آدمیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جن کے حوالے بابا نے اسے کیا تھا۔ وہ دونوں اسے بازوؤں سے پکڑ کر آگے کو چلانے لگے لیکن روزی نے ادھم برپا کر دیا۔ لوگ کچھ اور سمجھے تھے لیکن وہاں کچھ اور ہی تماشا بن گیا۔ اٹھا لو، بابا نے حاکمانہ آواز میں کہا، اور کشتی میں پھینک کر لے جاؤ۔ روزی بیٹھ گئی اور دونوں آدمی اسے اٹھانے لگے۔ روزی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین، تین آدمی آگے بڑھے اور ان دونوں آدمیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ ان تینوں میں سے ایک نے روزی کو اٹھنے کو کہا۔ روزی چیخ چلا رہی تھی۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئی جیسے مر گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ روپ بالکل ہی بدل گیا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ اس آدمی نے ان دونوں آدمیوں کو جو روزی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے دور پیچھے ہٹا دیا۔ تم؟ روزی نے اس آدمی سے حیرت زدہ سرگوشی میں پوچھا، تم رابن بھی ہو نا؟ رابن ہوا کرتا تھا، اس آدمی نے کہا۔ بھول گئی ہو، میں کتنے عرصے سے رابن نہیں، اویس ہوں۔ تمہیں انتقام لینے کا بہت اچھا موقع مل گیا ہے۔ روزی نے کہا، فضول باتیں مت کرو۔ ان تینوں میں سے ایک اور نے کہا، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑو۔ میرے دل میں تمہاری دشمنی تو نہیں، اویس نے کہا، میں نے تمہاری محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اتنی باتوں کا یہ موقع نہیں۔ اویس تیسرا بولا، اسے ان لوگوں کے قبضے سے نکالو۔ یہ باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی تھی۔ ایک قبطیوں اویس نے تماشائیوں سے مخاطب ہو کر اعلان کیا، یہ لڑکی نیل کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ یہ اس جگہ تک ہمارے ساتھ جائے گی جہاں اسے لے جا رہے تھے۔ ٹھہرو، بابا نے آگے بڑھ کر کہا، تم تینوں میرے لیے اجنبی ہو۔ میں خوش ہوں کہ یہ کار خیر تم نے اپنے ذمے لے لیا ہے لیکن میں اپنے اطمینان کے لیے تمہارے ساتھ اپنے دو آدمی بھیجوں گا۔ اویس اور اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دو نہیں، ہمارے ساتھ 6 آدمی بھیج دیں، اویس نے کہا۔ ہم قبطی ہیں، قبطیوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ وہی 2 آدمی جو پہلے روزی کو گھسیٹ اور اٹھا رہے تھے بابا کے کہنے پر اویس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئے۔ روزی پر تو اویس نے جیسے جادو کر دیا تھا کہ وہ اتنی شدید مزاحمت
حکومت کر رہی تھی، کہاں وہ ان کے ساتھ بڑے آرام اور اطمینان سے جا رہی تھی۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر روزی کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پتن پر درمیانہ سائز کی ایک کشتی تیار کھڑی تھی، ملاح بھی تھا، لیکن جو دو آدمی ساتھ جا رہے تھے وہ تھے تو اچھی حیثیت والے، لیکن کشتی ران قبیلے کے آدمی تھے، اس لیے کشتی رانی کے ماہر تھے۔ کشتی دو بادبانوں والی تھی۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ وہ خود کشتی لے جائیں گے۔ ملاح کشتی سے ہٹ گیا۔ روزی، اویس اور اس کے دونوں ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر دونوں آدمی کشتی میں گئے اور بادبان کھول دیے۔ بابا نے کہا کہ وہ رات کو بروقت پہنچ کر تقریب میں شامل ہو جائے گا۔ کشتی چل پڑی۔ اس سے دریا کے بہاؤ کے مخالف رخ جانا تھا۔ ہوا تو تھی لیکن دریا کا بہاؤ تیز تھا، اس لیے کشتی کی رفتار سست تھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہوتی جا رہی تھی، پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ناظرین، تقریباً آدھا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ کشتی چلانے والے دونوں آدمی کشتی کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ اویس اپنے دو ساتھیوں اور روزی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں نے خنجر نکال لیے۔ ان کا شکار 3-4 قدم آگے بیٹھا تھا۔ تینوں اٹھے اور پیشتر اس کے کہ ان دو آدمیوں کو پتہ چلتا، خنجر اوپر سے نیچے آ کر ان کے دلوں میں اتر چکے تھے۔ تینوں نے انہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اب کہو روزی، اویس نے کہا، مجھ پر اعتبار آیا یا کچھ شک ہے؟ ہاں اویس، روزی نے کہا، میرے دل میں کوئی شک نہیں رہا، لیکن مجھے لے جاؤ گے کہاں؟ شام، حلب۔ اویس نے جواب دیا، تمہارے ماں باپ کے پاس۔ ہم مسلمان ہیں روزی، ہم بھلائی چاہتے ہیں اور بھلائی کرتے ہیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ روزی نے پوچھا۔ تجارت، اویس نے کہا، ہمارا مال اسکندریہ پڑا ہے، یہاں ہم ایک تاجر سے ملنے آئے تھے۔ اویس نے جھوٹ بولا تھا، ان تینوں کا تجارت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ تینوں اسلامی لشکر مجاہدین تھے اور ان کا تعلق جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ تھا۔ اویس 14 سال آدمی تھا اور عیسائی ہوا کرتا تھا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے نہ اٹھایا۔ اس پر آخری غشی طاری ہو رہی تھی۔ مجاہدین اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ اویس نے اس وقت برابن ہوا کرتا تھا۔ ایک مجاہد کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اسے بچا لے۔ مجاہد نے پہلے اسے پانی پلایا، پھر کسی کو آواز دی اور خود چلا گیا۔ 2 مسلمان عورتیں آئیں اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ یہ عیسائی ہے اور اپنا دشمن ہے، اویس کو اٹھا کر وہاں لے گئی جہاں زخمی مجاہد کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ 2-3 دنوں بعد اویس پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ کچھ دن اور گزرے تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوا۔ کسی نے اسے دشمن اور غیر مسلم سمجھا ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ 2 مسلمان عورتیں اسے موت کے منہ سے نکال لائی تھی۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے دیکھ کر اسے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ تو مر رہا ہے۔ وہ جب پوری طرح صحت یاب ہو گیا تو اس کی حیثیت جنگی قیدی کی تھی، لیکن سالار کے حکم سے اسے آزاد کر دیا گیا۔ وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے خود درخواست کی کہ اسے اپنے پاس اٹھا لے چلے۔ اب اسے آزاد کر دیا گیا تو اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گا اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اسے سالار کے پاس لے گئے۔ سالار امام بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے اویس کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور اس کا نام اویس رکھا۔ وہ غلب کا رہنے والا تھا۔ روزی اویس کے قبیلے کی لڑکی تھی۔ اسے اویس اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خوبرو جوان محبوب کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اویس کی روزی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزی اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ لیکن انقلاب یہ آیا کہ روزی کو یوکلس مل گیا، اور جس طرح اسے یوکلس ملا وہ پہلے تفصیل سے ایک باب میں بیان ہو چکا ہے، اور اویس نے اس دوران اسلام قبول کر لیا۔ اویس کو پتا چلا کہ روزی ایک رومی جرنیل کے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہے تو اویس نے اس سے بے وفائی کا شکوہ کیا۔ روزی نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور اس نے اپنے مذہب سے بے وفائی کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ اویس نے کہا وہ بھی کسی جرنیل کا بیٹا ہوتا تو روزی اس سے قطعی تعلق نہ کرتی۔ اس بات پر اویس اور روزی میں تلخ کلامی ہو گئی۔ روزی اسے کہتی تھی کہ وہ اپنا مذہب میں واپس آ جائے۔ اویس نے کہا کہ مسلمانوں نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اسے پہلی بار پتا چلا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اسلام کے احکامات ہیں جو اس مذہب کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد روزی یوکلس کی ہو کے رہ گئی۔ اویس مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ تھوڑے سے ہی وقت میں اس نے اپنے
اپنے اوصاف سب پر عیاں کر دیے۔ وہ پرجوش اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہد ہی نہیں تھا، شہ سواری، تیغ زنی، برچی بازی اور تیر اندازی میں خصوصی طور پر ماہر تھا۔ پھر اس کا یہ وصف کھل کر سامنے آ گیا کہ اس میں وہ ذہانت بدرجہ عتم موجود ہے جو دشمن ملک میں بھیجے جانے والے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایسے دیگر اوصاف بھی اس میں موجود تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص پر مصر کی فتح کا جنون طاری تھا۔ انہوں نے ہر پہلو سے دلائل دے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا تھا کہ انہیں مصر پر فوج کشی کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام اس تجویز کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کے متفقہ مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شام کے تمام تر سرکاری انتظامات اور امور کو رواں اور دفاع کو مستحکم کر لیا جائے تو مصر پر حملے کی اجازت دے دی جائے گی۔ عمرو بن عاص شام کے ساتھ عراق کے بھی دفاع کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مصر پر فوراً چڑھائی کر دی جائے۔ جواز یہ پیش کرتے تھے کہ کیسر روم ہرکل کی فوج شام سے بہت بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئی ہے اور بکھر گئی ہے۔ خود ہرکل کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ شکست خوردہ اور خوف زدہ فوج مصر جا پہنچی ہے اور اس کی آدھی سے زیادہ نفری ماری گئی ہے۔ اگر اس فوج پر فوراً حملہ نہ کیا گیا تو ہرکل اور مصر میں اس کا جو جنرل اطربون اس فوج کو لڑنے اور جوابی حملہ کرنے کے قابل بنا لیں گے۔ اسے سستانے اور سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ آدھی سے زیادہ فوج ماری گئی تھی۔ حضرت عمر بہت ہی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ عمرو بن عاص مصر کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حالات سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر 2 جاسوس مصر بھیج کر مصر کے داخلی امور کے متعلق تفصیلی رپورٹ حاصل کر لی تھی۔ ناظرین، عمرو بن عاص نے امیر المومنین سے خاص طور پر کہا تھا کہ عیسائیت 4 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ قبطی، یعقوبی، ملکانی اور ہرکل نے ایک فرقہ سرکاری بنا ڈالا تھا۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ ہرکل نے عیسائیت سے فرقے ختم کر کے ایک سرکاری عیسائیت بنا ڈالی اور حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ یہ صحیح عیسائیت ہے اور اس سے اختلاف سنگین جرم ہے۔ دوسرے فرقوں نے اس سرکاری مذہب کو ایک فرقہ قرار دے کر اس سے قبول نہ کیا۔ ہرکل نے غیر انسانی تشدد کے ذریعے اپنا سرکاری مذہب منوانے کا حکم دے دیا اور قیرس نام کے ایک بڑے ہی ظالم اور درندہ صفت پادری کو اسقف مقرر کر کے اسے ظلم و تشدد اور ایذا رسانی کے وسیع اختیارات دے دیے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ قبطی تھا۔ عیسائیوں نے ہرکل کی سرکاری عیسائیت کے خلاف محاذ بنا لیا اور کیرس کے وحشیانہ مظالم کا نشانہ 10-11 سال بنے رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ قبطیوں کی مدد کو پہنچنا ہمارا فرض ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 67 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔